قرآن مجید میں بھی جو مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اس قسم کی باتیں تھیں جن سے اللہ پاک کی عظمت، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کے ارادے سے ہونا یہ معلوم ہو۔ عبادات، احکام یہ مدینے میں آئے ہیں۔ نماز آئی ہے مکے کے اخیر میں، مکے کے اخیر میں نماز آئی ہے۔ روزہ مدینے میں جا کے فرض ہوا، زکوٰۃ مدینے میں، حج سن 9 ہجری ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے ہوئے 9واں سال جب حج فرض ہوا۔ حدود اور قصاص یہ مدینے میں، زانی کی یہ سزا، اس کو کوڑے لگاؤ، 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ، یہ مدینے میں آیتیں آئی ہیں۔ جوا حرام، اس کی یہ مدینے میں آیتیں آئی ہیں۔ شراب کی حرمت یہ مدینے میں آئی ہے۔ پردے کے احکام مدینے میں آئے ہیں۔ تو جو آیتیں مکہ مکرمہ میں آ رہی تھیں ان میں کیا تھا؟ جو آیتیں قرآن کتنی صورتیں ہیں مکے میں آئی ہیں، ان میں کیا تھا؟ ان میں وہ مضمون تھے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس نے بنائی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ دیکھتے نہیں ہو یہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ کیسے نصب کیے گئے، ٹھوکے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کیسے بچھا دی گئی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، اب میں مکی صورتوں کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ان کے پیچھے پچھلوں کو چلا دیں گے جیسے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ قوم نوح غرقاب ہوئی، قوم سمود زلزلے سے ماری گئی، قوم عاد تیز ہوا سے برباد ہوئی، قوم شعیب زلزلہ چیخ اور دھواں اور پھر چنگاریاں آگ کی برسا دی گئیں۔ نمرود، فرعون، أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم پہلوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے چلا دیں گے، یعنی جو نہیں مانیں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں ان میں احکام نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سچ بولو، نہ یہ کرو، نہ یہ ہے ہی نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، ایک مخصوص جگہ میں تم کو مخصوص مقدار میں رکھا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا زمین ہم نے کافی نہیں بنا دی؟ ہاں، احیاء وامواتا، زندوں کے لیے بھی کافی، مردوں کے لیے بھی کافی۔ زندے خوراک کھا رہے، زمین زندے جتنے بڑھ رہے، کروڑوں ہو رہے، اربوں ہو رہے، یہ گندم پوری آ رہی، آم، انار، کیلے، مالٹے، یہ سارا کچھ برابر آ رہا۔ ہم نے زندوں کے لیے بھی کافی بنا دی، مردوں کے لیے بھی۔
مردوں کو گلا سڑا کے ختم کر دیتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر مردے گلتے نہ اسی طرح ہی رہتے تو دفن کرنے کی جگہ ہی نہ ہوتی, اوپر ہی پڑے رہتے. ہم نے کافی بنا دی زمین, زندوں کے لیے بھی کافی, مردوں کے لیے بھی کافی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ, چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. ایک دن آئے گا پھر اللہ کہے گا جس کو تم جھٹلاتے تھے آخرت کہاں ہے, مر گئے مٹی ہو گئے, پھر لوٹانا بڑی عجیب بات ہے. تم یہ کہتے تھے جس کو چلو اس کی طرف. اور ایسی جگہ جہاں آگ ہے, ترمی بشرر کالقصر کأنہا جمالۃ صفر, اس کی چنگاریاں, اس کے انگارے جیسے اونٹ ہوتے ہیں, سرخ اونٹ, اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے. چلو اس کی طرف. هذا ليوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون, یہ وہ دن ہے جس دن زبانیں بند کر دی جائیں گی, وہ بولیں گے نہیں. منہ پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ گواہی دیں گے. یہ مکے میں آئی. هذا يوم الفصل, یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین, تمہیں بھی جمع کریں گے, دوسرے جو گزر گئے ان سب کو جمع کریں گے. لوگ کہتے تھے مر گئے مٹی ہو گئے. ان المتقین فی جنہ, آگے سب کے بعد بات آتا ہے ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی جنات وعیون, متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. آگے جا کے اللہ کہتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین, ہم ان نیکی کرنے والوں کو ایسے انعام دیتے ہیں. مکے میں یہ آیتیں آ رہی, ان میں اب نہ نماز کا حکم ہے, نہ روزے کا, نہ حج کا, نہ زکوٰۃ کا, نہ پردے کے احکام. یہ مدینے میں آئے ہیں احکام سب. کیوں اس کی یہ وجہ کیا ہے؟ جس کی قدر عظمت قوت بندہ پہچانے اس کا کہنا مانتا ہے. اللہ الذی یرسل الرياح, اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر تمہیں ضعف سے قوت دے دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, پھر قوت سے تمہیں بڑھاپا اور کمزوری دے دی, ضعیف کر دیا, بوڑھا کر دیا. وہ ہے اللہ, وہ ہے اللہ. اللہ الذی خلقکم, اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا. هل من خالق غیر اللہ, کیا کوئی اللہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ایسی آیتیں آئی مکے میں جن کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا, منہ بند کافروں کا کر دیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, یہ سارے نبیوں کا حال ہے, شروع میں وہ آیتیں آتی ہیں جن کا کافر کا بھی منہ بند ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا اللہ وہ ہے, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو رب ہے تو مغرب سے نکال. کافر مبہوت ہو گیا, ہکا بکا رہ گیا, لاجواب ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی, گلزار بنا دی, سب کو جلا رہی, کوئی قریب نہیں آ سکتا. ابراہیم اندر بیٹھے ہیں, وہ مزے سے ہیں, سب دیکھ رہے, سب دیکھ رہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہتا ہے میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں, نبیوں کی باتیں جو شروع میں ہوتی ہیں
وہ ہوتی ہیں جس سے اللہ کی قوت عظمت یہ دلوں میں اترے، پھر بندہ عمل کرے گا۔ قال فرعون وما رب العالمین، اے موسیٰ تو جس رب العالمین کی دعوت دیتا ہے وہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، ارے اے فرعون تو کل پیدا ہوا، تیرے پیدا ہونے سے ہزاروں سال لاکھوں سال پہلے کا آسمان بنا ہوا ہے، زمین بنی ہوئی ہے، بیچ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے وہ رب العالمین ہے۔ اب بتاؤ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ فرعون بھی لاجواب ہو گیا، لیکن تھا مکار، جواب تو کوئی آیا نہیں۔ کہتا سنیے اس کی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور لگائی، ربکم ورب آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا داداؤں کے دادا جو اولین گزر گئے، جو ان کو روزی دیتا تھا وہ رب العالمین ہے۔ کہنے لگا یہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ تو جواب دے، تو روزی دیتا تھا پہلوں کو، جواب تو آیا نہیں، لیکن بولتا تھا ایسے ہی کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ ارے دیوانے کی کیا بات ہے؟ تو بتا، باپ دادا پیدا نہیں ہوا تھا، تیرے دادا کو پردادا کو دادا کا دادا اس کو تو روزی دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور لگائی، رب المشرق والمغرب وما بینہما، اے فرعون تو صرف ملک مصر کا بادشاہ ہے، فرعون ساری دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، مصر کا تھا۔ جو مصر سے مشرق میں ملک بستے ہیں، ملک شام، عراق، ایران اور یہ مشرق تک، اور ملک مصر سے مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں، جو تو نے دیکھے بھی نہیں، جہاں تیری چلتی بھی نہیں، تو ان کو جانتا بھی نہیں،